بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان مبارک کا آخری اشرا چل رہا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ رمضان مبارک کے آخری اشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پوری فضیلت اور برکت والا ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت اور بھی بڑھا دی ہے۔ وہ کون سے 5 کام ہیں، آئیں جانتے ہیں۔ نمبر 1 پر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کا اتنی محنت کرتے تھے جتنی کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ جتنی عبادت کرتے، جتنی محنت کرتے، کسی اور وقت میں اتنی محنت نہ کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کتنی فضیلت والا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان کا آخری عشرہ ہمیں عطا فرمایا۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا، پھر ہم کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اللہ اور عطا فرما دے، لیکن پھر یہ کاش ہی رہ جائے گا۔ آج وقت ہے، آج آپ اپنے آپ کو خوب عبادت میں تھکائیں۔ رمضان کے چند دن بچ گئے ہیں، یہ چند دن آپ عبادت میں لگا دیں، پوری رات عبادت کریں، پوری رات قیام اللیل کریں۔ نمبر 2 پر گھر والوں کو جگانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ایسا نہیں کہ آپ خود ہی عبادت کر رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ بھائی اٹھ جاؤ، رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، عبادت میں گزاریں۔ اللہ کی عبادت جتنی زیادہ اتنا زیادہ ثواب۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ گھر کے بڑے اٹھیں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اٹھائے، بیوی اگر عبادت کر رہی ہے تو اپنے شوہر کو بھی ترغیب دے، شوہر کو بھی اٹھائے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، رمضان ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ موقع پھر ملے نہ ملے، یہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں بھی خوب عبادت کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ محترم ناظرین، تیسرا کام لیلۃ القدر کی تلاش اور دعا کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش رمضان مبارک کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا کروں، کیونکہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر 21 شب، 23 شب، 25 شب، 27 شب، 29 شب، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا کیا حکم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، توبہ استغفار کریں۔ ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 84 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر رات آپ 2 یا 4 گھنٹے تو عبادت میں لگائیں، پھر تہجد بھی آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کی تو پوری رات ہی گھڑی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر بہت ہی بابرکت رات ہے۔ نمبر 4 پر صدقہ خیرات میں اضافہ۔ آقا کریم علیہ السلام یوں ہی تو سارا سال صدقہ خیرات کرتے، لیکن رمضان میں آپ کا صدقہ خیرات بڑھ جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں آقا کریم صدقہ خیرات اور بڑھا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم سب سے زیادہ سخی تھے، رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، تو آپ بھی صدقہ خیرات ضرور کریں۔ نمبر 5 پر قرآن مجید کی تلاوت۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ
قرآن مجید کی دہرائی فرمایا کرتے تھے اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دورہ مکمل فرمایا۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر ہے، ہمیں بھی رمضان مبارک کی راتوں میں دنوں میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی چاہیے اور معمول بنائے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو ہر رات 2 یا 4 گھنٹے عبادت میں گزاریں۔ محترم ناظرین، آخری عشرے میں ہمیں یہ 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری عشرے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔